خاموشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب بھی پچھتاتا ہے وہ بات کر کے پچھتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن کے اندر بڑی زبردست باتیں کی ہیں، بڑی زبردست آیات ہیں۔ اگر ان کے اوپر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے، ما یلفظ، لفظ الفاظ مل کے پھر جناب وہ جملے بنتے ہیں، جملے بن کے پھر عبارتیں بنتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان سے جب بھی ہم لفظ نکالیں انتہائی احتیاط کے ساتھ ہم اس بات کو نکالیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو لکھنے والے بڑے جناب مستعد، سستی نہیں کرتے، فوراً آپ کا وہ لفظ لکھ لیا جاتا ہے اسٹینوگراف کی طرح، جیسے عدالت کے اندر کاروائی ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جن پر تم عمل نہیں کرتے۔ انسان کو زیادہ توجہ اپنے عمل کے اوپر دینی چاہیے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں عمل کیا کر رہا ہوں۔ اب صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں، گھنٹے گھنٹے کا ٹاک شو ہوتا ہے۔ کتنے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں چینل ہیں، ایکسپریس، جیو، دنیا، آج تک، یہ وہ فلاں 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 فلاں، گھنٹے گھنٹے، دو گھنٹے کی باتیں ہی باتیں، ایک دوسرے کے اوپر اٹیک بازی، ایک دوسرے کے اوپر جناب لفظی گولہ باری ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض ٹاک شو کے اندر گالیاں تک نکالی جاتی ہیں۔ اور پھر بعض ٹاک شو کے اندر میں نے دیکھا ہے لڑائی تک، تھپڑ اور جناب گھونسے اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کے اوپر جناب معاملات ہو جاتے ہیں باتوں کے اندر ہی۔ بس اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا کبھی ہم نے۔ تو فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ بہت بھاری مسئلہ ہے، بہت وزنی مسئلہ ہے کہ انسان وہ باتیں کرے جن کو عمل کے اندر نہیں لاتا۔ یاد رکھیں انسان جب تک عمل نہیں کرتا انسان کے پلے ککھ بھی نہیں پڑتا، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے باتیں کم کرو عمل زیادہ کرو اور ادھر دیکھو۔ وہ ماشاءاللہ عملی انسان تھے، وہ جناب ورزش کیا کرتے تھے، ان کے مسل بڑے مضبوط تھے، وہ جناب مسل جناب جب ورزش کرنے کے بعد وہ کہا کرتے تھے باتیں کم کرو عمل زیادہ کرو اور ادھر دیکھو۔ ان کا جناب وہ باڈی ایسی زبردست تھی، کہتے ادھر دیکھو، ان کے مسل سکس پیک، ان کی بات مجھے اتنی زبردست لگتی تھی کہ وہ کہتے تھے باتیں کم کرو عمل زیادہ کرو اور ادھر دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ باتیں کم کیا کرو۔ آج ہماری ملک کی جناب 52% آبادی وہ عورتوں کی ہے، خواتین کی ہے۔ ہم بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، خواتین جناب صبح سے لے کر شام تک جہاں 2 عورتیں 3 عورتیں 4 عورتیں کھڑی مل جائیں وہاں پر باتیں، بیٹھی مل جائیں وہاں پر باتیں، مجلس کے اندر چلے جائیں وہاں پر باتیں، ہر وقت باتیں ہی باتیں، اس کے خلاف وہ کر گیا، وہ کر گیا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ سارا دن ہمارے جناب معاشرے کی خواتین ان چیزوں کے اندر زندگی گزار دیتی ہیں۔ اگر وہی ہم وقت جو ہے وہ اپنے عمل کے اندر لگا دیں، عمل کی مثال جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہے۔ جب آپ بیج لگا دیتے ہیں پھر ننھا سا پودا نکلتا ہے، ننھا سا پودا نکلنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو اس کو جناب نگہداشت کرنی پڑے گی۔ جب وہ اپنے پاؤں پر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ جناب اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ پہلے جناب روزانہ پانی لگانا پڑتا ہے، پھر ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، اور پھر جناب آپ کا عمل کا وہ درخت جو ہے اتنا مضبوط اور زبردست ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سال پانی جناب 6 ماہ پانی نہ لگاؤ۔ بعض جناب ایسی جگہ پر وہ درخت لگے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو جناب پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کھالے کے ساتھ، نہروں کے ساتھ، اور پھر جناب آپ کو پھل بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو آپ جناب میں یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو بندہ آخرت کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فلیقل خیرا، اس کی زبان جب بھی ہلے، اس میں عورت بھی شامل ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. تو ہمیں جناب یہ کام کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کے اندر بے شمار جگہ پر من عمل صالحا فلنفسہ، اور ایک اور جگہ پر فرمایا ومن یعمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل کرے گا بندہ ہو یا عورت ہو، اچھا عمل کرے گا، اللہ کہتے ہیں اس کو عمل صالحا فلنفسہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یعمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، میں ان کی ان جناب کوششوں کو بڑا جناب ان کو اجر دوں گا. اور اسی طرح اور کئی مقام پر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اچھا کھاؤ، پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو ہمیں اپنے عملوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جتنی توجہ آج ہماری قوم، ہماری امت باتوں کی طرف کرتی ہے، کاش ہم اتنی توجہ جناب عمل کی طرف کرنے والے بن جائیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. جن لوگوں نے عمل کی طرف توجہ دی، دنیا کے اندر وہ چھا گئے، اور جو صرف باتوں کے اوپر لگے رہے، میں یہ، میرا خاندان وہ، فلاں فلاں فلاں، سارا دن جناب ہم نے باتوں کو ہانک ہانک کر شام کو واپس آ کر ہم سو جاتے ہیں تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. پھر ہم یہی گلے شکوے کرتے رہتے ہیں جی حالات نہیں بدلتے، مہنگائی بڑھی ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. تو مہنگائی کا حل جو ہے وہ باتیں نہیں ہیں، مہنگائی کا حل جو ہے وہ عمل ہے. آپ عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات بھی بدلتے ہیں، زندگی کے معاملات بھی بدلتے ہیں، اور جناب گھریلو مسائل بھی اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں عمل کے ذریعے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ نے ہمیں اپنی فطرت پر بنایا ہے، ہم اپنی فطرت کے اوپر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر اور برکت ہوگی. السلام علیکم.